معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے اپنی نیت کو صاف اور مضبوط رکھیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ سال 2024 اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور سال 2025 کی آمد ہے جو ہماری زندگیوں میں نئی امیدیں اور نئے اہداف لے کر آ رہا ہے۔ پچھلے وقتوں میں کیے گئے تمام عزم اور تمام ارادے جو پورے ہو چکے ہوں یا ابھی تک تاخیر کا شکار ہوں، یہ سب ہماری زندگی کے وہ یادگار اور قیمتی لمحے ہیں جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ پچھلے سال کے دوران ہم نے بہت سے ایسے واقعات کا سامنا کیا جو کچھ تو ہماری زندگی میں خوشی کا سبب بنے اور کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہمارے لیے پریشانی اور غم کا سبب بنے۔ دراصل یہی حقیقی زندگی ہے، کیونکہ ہر لمحہ جو ہم نے گزارا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا۔ وقت کی چکی بہت جلدی سے چل رہی ہے، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وقت اتنا مختصر محسوس نہ ہو جائے کہ ایک سال ایک ماہ کی طرح، ایک ماہ ایک ہفتے کی طرح، ایک ہفتہ ایک دن کی طرح، ایک دن ایک گھنٹے کی طرح اور ایک گھنٹہ ایک تھوڑے سے گھڑی کی طرح محسوس نہ ہونے لگے۔ رواہ ترمذی۔ یہ حدیث ہمیں سبق دیتی ہے، لہٰذا ہر نئے سال کی آمد کے وقت ہماری تیاری کیا ہونی چاہیے؟ اسلام اپنی امت کو، قوم و ملت کو مسلسل اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے اور اخلاص کو پیدا کرنے اور اپنے اعمال کے محاسبے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تصور علماء صوفیہ میں بڑی توجہ رکھتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اعمال کا محاسبہ ایک آدمی کا اپنی ہر حرکت اور عمل کے خود سے حساب لینے کا نام ہے۔ جیسے ایک تجارت کرنے والا آدمی اپنے سرمایہ، منافع اور نقصان کا حساب کرتا ہے، اسی طرح دینی تناظر کے اندر ایک آدمی کا سرمایہ اس کی فرض عبادات کی پابندی ہے اور نفل اعمال منافع کے طور پر ہیں جو آخرت کے لیے ذخیرہ بنتے جاتے ہیں، جبکہ گناہوں سے نقصان ہوتا ہے اور اس کے اعمال کی قدر کو کم کرتا ہے۔ جیسے کہ خطبے کے شروع میں سورہ حشر کی آیت نمبر 18 تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھ لے گا کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی باخبر ہے۔ اس آیت کی تشریح میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرماتے ہیں کہ جو بھی نیکی کے کام کا آغاز کرتے ہیں اسے اپنے نیکی کا ثواب ملے گا،
جو آدمی اپنی نیکی کے کام کا آغاز کرتا ہے اسے اپنی نیکی کا ثواب ملے گا، اور دوسروں کا ثواب بھی جو اس کی پیروی کریں گے اس کو حاصل ہوگا۔ جبکہ جو آدمی برائی کی کام کی ابتدا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا گناہ اٹھائے گا، اور وہ لوگ جو اس برائی کی پیروی کریں گے ان کا گناہ کا اثر بھی اس تک پہنچے گا۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے اعمال کا خود ہی محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ محاسبہ نہ صرف ماضی کے لیے ہے بلکہ آنے والے مستقبل کے لیے بھی، آنے والے کل کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے بھی جاری رکھنا چاہیے۔ ہر محاسبے کے ساتھ فوری اقدام ہونا چاہیے، جیسے گناہوں کی معافی اور توبہ کرنا اور پختہ ارادہ کرنا کہ دوبارہ ان گناہوں کو ہمیشہ کے لیے نہیں کروں گا۔ احیاء علوم الدین میں ذکر ہوا ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے وہ اپنے تمام اعمال کا بخوبی جائزہ لیتا ہے، ندامت، حسرت اور خوف کے ساتھ جب وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے اعمال بہت کم ہیں اور وہ خوف کا شکار رہتا ہے کہ کہیں ان تھوڑے سے اعمال کو اللہ تعالی رد نہ کر دے، کہیں یہ اعمال قبول ہونے کے بجائے مردود نہ ہو جائے۔ معزز سامعین و حضرات، ہم میں سے ہر ایک کے پاس دنیا میں زندگی بھر کے بہت سارے خواب ہوتے ہیں۔ کوئی دولت کی خواہش میں لگے ہوئے ہیں، کوئی مال جمع کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، کچھ اعلیٰ عہدوں کا خواب رکھتے ہیں اور محنت سے علم حاصل کرتے ہیں تاکہ اپنے خواب کو حقیقت بنا سکیں، کچھ سیاستدان بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن تمام خواب اور تمام امیدیں، انسان کی کوششیں اللہ کے علم اور اللہ کے امر کے ساتھ جکڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی دنیاوی دولت یا مقام کو اپنی رضا کی ضمانت نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ کی رضا صرف ان کو ملتی ہے جو خلوص دل سے اللہ پر توکل کرتے ہیں اور مخلوق سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ۔ جس شخص نے نمود و نمائش کے مقصد کے نیت سے عمل کیا، یعنی اس عمل جس سے صرف لوگ سنیں، تو اللہ اس کا عمل صرف سننے کے لیے ہی محدود کرے گا۔ جس نے ریاکاری کی نیت سے عمل کیا، یعنی کسی عمل کو اس نیت سے کیا کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو صرف ریاکاری کا عمل بنا دیں گے۔ رواہ مسلم۔ معزز سامعین و حضرات، اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ آنے والا سال اپنے آپ کو بہتر بنانے کی نیت کریں، جان لیں کہ اس طرح کے مواقع ہمیشہ نہیں ملتے۔ کتنے ہی لوگ آخرکار پچھتاتے ہیں جب وہ بے بس ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب بڑھاپا قریب آتا ہے۔ پھر بھی توبہ کے دروازے اللہ کی طرف سے ہمیشہ کھلے ہیں۔ جب تک زندگی باقی ہے اس پچھتاوے اور حسرت کو آخرت کے دن تک نہ چھوڑیں، کیونکہ اس وقت واپسی کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ مسلمان بھائیوں، آخر میں آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ وہ ہمیں سکون، راحت، اپنی رضا اور قناعت والا دل عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک۔ جزاک اللہ خیر۔